کمیونٹی ایکالوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کمیونٹی کی ہم ڈیفینیشن دیکھ لیں تو اس میں ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈفرینٹ اسپیشیز جو کہ ایک وقت میں ایک ایکو سسٹم کے اندر رہ رہی ہیں. ایک ایکو سسٹم مینس کہ ایک لینڈ ایریا، اس میں اسپیسیفک ٹائپ آف ویجیٹیشن ہے، اس کے اسپیسیفک جو ہے وہ ایڈوفک فیکٹرز ہیں، فزیکل فیکٹرز ہیں، ایک انوائرمنٹ ہے، وہاں پر جو ہے وہ انٹریکشن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کے ساتھ وہ ڈفرینٹ کمیونٹیز جو ہیں وہ رہتی ہیں. ڈفرینٹ کمیونٹیز کا یہ انٹریکشن امپورٹنٹ ہے کیونکہ کوئی بھی پاپولیشن، کوئی بھی آرگنزم، کوئی بھی اسپیشی ایک آئسولیٹڈ ماحول میں یا سب سے آئسولیٹ ہو کے وہاں پہ نہیں رہ سکتی ہے. وہ ڈیفینیٹلی سم وے اور دا ادر وے دوسری کمیونٹیز پر یا اس ایکو سسٹم کے ریسورسز پر یا اس کے ایکو سسٹم میں رہنے والی دوسری پاپولیشنز کے اوپر جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ انحصار کرتی ہیں. انہی انٹریکشنز کے اندر جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ انٹریکشنز جو ہے وہ ایک براڈر جو ہے وہ ٹرم میں ہمیں نظر آتی ہیں. بہت ساری ایسی انٹریکشنز ہیں جو اس سے ہم پہلے پڑھتے آ رہے ہیں اور ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا کہ وہ انٹریکشنز جو ہیں وہ سیم اسپیشیز کے درمیان ہو سکتی ہیں، یعنی کہ ایک ہی اسپیشی کے دو انڈیویجولس کے درمیان ہو سکتی ہیں، سیم اسپیشیز کے نمبر آف انڈیویجولس کے درمیان ہو سکتی ہیں. اس کو ہم انٹرا اسپیسیفک انٹریکشنز کہتے ہیں. وہ انٹرا اسپیسیفک انٹریکشنز جو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ نوعیت کی ہوتی ہیں، عموماً وہ جو ہے وہ کمپٹیشن کی فارم میں آ جاتی ہیں کیونکہ ایک ہی جو ہے وہ طرح کی اسپیشیز کے ڈفرینٹ انڈیویجولس کو سیم ریسورسز کے لیے، سیم فوڈ کے لیے، سیم جو ہے شیلٹر کے لیے اس انوائرمنٹ کے اندر جو ہے ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں انٹر اسپیسیفک، انٹر کا مطلب ہے بٹوین دا ٹو ڈفرینٹ اسپیشیز. اب یہ ٹو ڈفرینٹ اسپیشیز جو ہے یہ ٹیکسانومیکلی ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہیں، یہ جو ہے وہ پلانٹ اینیمل بھی ہو سکتی ہیں، یہ اینیمل کی دو ڈفرینٹ ٹیکسانومیکلی جو ہے وہ مارفولوجیکلی ڈفرینٹ اسپیشیز کے درمیان بھی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہے اس میں ایک وائڈر رینج ہے ان ایسوسیشنز کے درمیان، ان ریلیشن شپس کے درمیان، ان انٹریکشنز کے درمیان. انہی انٹریکشنز میں جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ انٹر اسپیسیفک انٹریکشن جو ہے جسے ہم سمبایوسس کہتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. سمبایوسس بیسیکلی ایک گریک ورڈ ہے. سم مینس ٹوگیدر اینڈ بایوسس مینس لائف. اس کا مطلب ہے لائف ٹوگیدر، یعنی کہ وہ جو ہے زندگی آپس میں مل جل کے گزارنی ہے انہوں نے، وہ کسی نہ کسی فارم میں ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوں گی. اب یہ جو انٹر اسپیسیفک جو انٹریکشنز ہیں جو کہ سمبایوسس ہے، یہ ایک انٹیمیٹ ایسوسیشن ہے، بہت کلوز ایسوسیشن ہے اور بہت کنٹینیو لانگ ٹرم کی ایسوسیشن ہے. اور اس ایسوسیشن کے درمیان وہ جو دو اسپیشیز ہیں وہ کو ایوالو بھی ہوتی ہیں، وہ اس کو ایوولوشن کے درمیان اڈاپٹ بھی ہوتی ہیں، ان کی اڈاپٹیبلٹی ایک دوسرے کے لیے انکریز ہوتی ہے، ان کی اڈاپٹیبلٹی انوائرمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بھی انکریز ہوتی ہے. اور جو ہے یہ جب اسپیشیز جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم کے لیے ایسوسیشن دکھاتی ہیں تو اس میں ایک وہ ڈیلیکیٹ سا بیلنس برقرار رکھتی ہیں کیونکہ دو ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں جو کہ ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، تو اس میں کوئی بھی اسپیشی ایک کے اوپر اوور کم نہیں کر سکتی ہے. بعض صورتوں میں وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتی ہے، بعض صورتوں میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتی ہے لیکن انہیں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ رہنا ہے. لیکن وہ ایک زندگی کا ایسا فیز، ان کی لائف سائیکل میں ایسا فیز ضرور آتا ہے جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں. یہ جو سمبایوسس کا جو پروسیس ہے، جو ایک بہت انٹیمیٹ لانگ ٹرم انٹریکشن کا پروسیس ہے بٹوین ڈفرینٹ اسپیشیز، جو ایک سنگل انڈیویجول اسپیشی ہے یہ اس کو ایوولوشن میں اس انوائرمنٹ کے اندر جو ہے اپنے بیسٹ کریکٹرز کو، جو اسٹرانگ کریکٹرز ہیں اس کو ایوالو کرنے کے اندر جو ہے وہ مدد دیتا ہے. اس کے اکارڈنگلی وہ اسپیشی جو ہے اگر کوئی انوائرمنٹ میں چینج ہے، اس کا جو سیکنڈ پارٹنر ہے جو کہ اس کے ساتھ لانگ ٹرم ایسوسیشن کے اندر ہے، اگر اس میں کوئی تھوڑی سی چینج ہے تو ایک دوسرے کے اندر ایڈجسٹیبلٹی جو ہے، اڈاپٹیبلٹی ایک دوسرے کے درمیان جو ہے وہ کریٹ ہوتی. تو یہ ایوولوشن جو ہے آہستہ آہستہ گریجول چینج کے ساتھ جو ہے یہ جو لائف ہے دو اسپیشیز کی وہ ٹوگیدر جو ہے وہ چلتی چلی جاتی ہے. سمبایوسس جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پلانٹ پہ اس کی بہت ساری اگزامپلس ہیں. اور ایک صورت جو ہے وہ پلانٹ کے اندر یہ ہے کہ یہ جو ہماری ٹریز ہیں، بہت ساری ایسی جگہوں پہ جہاں ہم سیڈز نہیں پھینکتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں درخت ملتے ہیں. بہت سارے ایسی جو ہے وہ پلانٹس ہیں جو کہ
بہت کسی جو ہے اسپیسیفک دوسری اسپیشی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کریں گے. تو یہ جو ہمارے فوڈ سورس ہے ہماری پلانٹ کے اوپر ہماری زمین کے اوپر جتنی زندگی ہے یہ ایک سمبائوٹک ریلیشن شپ ہے. فار ایگزامپل ہنی بیز جو ہیں اگر وہ پالینیشن کا کام نہ کریں تو بہت سارے ایپل فروٹس جو ہیں جو ایپل جس کی کہ سب سے میجر جو کراس پالینیٹر ہے وہ ہنی بی اسپیشی ہے تو وہ ایپل جو ہے وہ ایگزسٹ اس کے ٹریز جو ہیں وہ وہاں پہ گرو نہیں کریں گے. ایلمنٹ کے ٹریز جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں ہنی بیز کی جو ہے وہ پالینیشن کے اوپر. بہت سارے ہیمنگ برڈز جو ہیں وہ پالینیشن کا کام کرتے ہیں. بہت سارے برڈز جو ہیں وہ سیڈس جو کھاتے ہیں سم ٹائم انڈائجسٹڈ فارم میں یا سم ٹائم ان کے جو ہے وہ لے جاتے ہوئے ان کے پروں سے جڑ کر کسی نہ کسی طرح سے کسی دوسری جگہ پر جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. وہ ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں جو انوائرمنٹ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے لیکن وہاں پہ ان کو چانس ملتا ہے کہ وہ گرو کر جائیں. اس طرح وہ ٹریز کسی جو ہے وہ یہ جو مختلف اسپیشیز ہیں وہ اس جو ہے جگہ پر جہاں پہ شاید زندگی کے کوئی آثار نہ ہو وہاں پر ان کو جو ہے زندگی کو دوبارہ سے شروع کرنے میں زندگی کو وہاں پہ لے کر آنے میں جو ہے وہ مدد کرتی ہے. تو یہ ایک سمبائوٹک ریلیشن شپ ہے. بہت سارے کورل ریفس جو بنتے ہیں جو کہیں جو ہے سی کے اندر ہیں وہاں پر وہ کسی جو ہے وہ سبجیکٹ کے ساتھ کسی سبسٹریٹ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو گئے ہیں پھر جو ہے کیلشیم کی ڈیپوزیشن کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ایک سٹونی سی جو ہے فارم اختیار کر لیتے ہیں. یہ کورل ریفس جو ہیں وہ بہت ساری جو فشز ہیں ان کی شیلٹر کے طور پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو یہ ایک سمبائوٹک سے ریلیشن شپ ہے جس میں ایک اسپیشی کا دوسری اسپیشی کے بغیر جو ہے وہ گزارا نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے وہ اینیمل اور پلانٹ لائف کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فارم میں ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہوئی جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے. یہی ایک نئے ایکو سسٹم کو جنم دیتی ہے. یہی بالکل بارن جگہ کے اوپر جو ہے وہ کسی ایکو سسٹم کو کسی نئی پلانٹیشن کو کسی نئی زندگی کو جو ہے وہ ایوالو کر دیتی ہے.